الحسین وأما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم من يعظم شعائر اللہ فهو تقوۃ القلوب. 10 محرم شادی وال سلطان کربلا کے ماتمی شیعہ سنی دوست، میری بہنیں، میری بیٹیاں، سلام ہر ماتمی کی ماں کو، سلام ان بادشاہوں کے عزاداروں کو، سلام ان بیٹیوں بہنوں کو جو ہمارے ساتھ ہیں. کیونکہ یہ مجلس ہماری وہ مجلس ہے جو یہاں پر ہوتی ہے پادار میں، سڑک میں. میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی، اللہ کہتا ہے کہ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں وہی لوگ صاحب تقویٰ ہیں. بسم اللہ. جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں وہی لوگ صاحب تقویٰ ہیں. آؤ شیعہ سنی دوستو، پیغام پہنچانا چاہتا ہوں یہاں آج. پیغام یہ ہے کہ اسلام کے 2 مہینے ایسے ہیں. اسلام کا پہلا مہینہ محرم، آخری مہینہ ذی الحج. یہ دونوں مہینے شاعر اللہ والے ہیں. پہلا محرم، آخری ذی الحج. اللہ نے دونوں مہینوں کو ساتھ رکھا. یوں کہوں پہلے مہینے میں بھی 9 دن یاد، 10ویں دن قربانی. محرم میں بھی 9 دن یاد، 10ویں دن قربانی. وہ بھی نبی کا مہینہ، نبی کے بیٹے کا مہینہ ذی الحج والا. محرم بھی نبی کا مہینہ، شیعہ سنی دوستوں، نبی کے بیٹے کا مہینہ. وہ بھی باعث عزت ذی الحج، یہ بھی باعث عزت. وہ بھی درود والوں کا مہینہ، یہ بھی درود والوں کا مہینہ. وہ بھی نبی کا مہینہ، یہ بھی نبی کا مہینہ. بڑا کچھ ملتا ہے لیکن ایک فرق بڑے واضح ہے. اسماعیل کا مہینہ خواب والا مہینہ ہے، حسین کا مہینہ تعبیر والا مہینہ. بسم اللہ. میں آپ سے کیا کہتا ہوں؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اچھا بھائی، محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے، 2 دن میں لوگ آپ کے مسائب کا دن ہے. ابھی محرم کا آؤ شیعہ سنی دوستوں، کبھی پیار سے بات تو کریں. ہم اپنی جو بہنوں بیٹیوں کو ساتھ لے کے آ جائیں، وہ کسی کا دل دکھانے نہیں آتے. ہمارے اپنے دل دکھے ہوئے ہیں. بطول کا بیٹا چند گھڑیوں کا مہمان ہے. اکبر کی قسم ہم دل دکھانے نہیں آئے. آؤ بتائیں کیوں آئے ہیں. ادھر محرم کا چاند طلوع ہوا. جب ذی الحج کا چاند طلوع ہوتا ہے، ہر گلی میں جیسے آج سجے سجائے علم ہیں جو اسماعیل کی یاد ہے، قربانی والے دمبے سجے سجائے ہر گلی میں پھرتے ہیں. مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے، کہانی سنائی جاتی ہے ابراہیم کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. یہی ہمارا رونا ہے. کبھی کسی نے اسماعیل والے مہینے کے لیے کہا ہو امن کمیٹی بناؤ، پولیس سے اجازت لو، فوج کے پہرے لگاؤ؟ کبھی آج تک نہیں ہوا. کبھی کسی نے کہا ہو مسجد کے سامنے دمبا آ گیا ہے، عبادت میں خلل پڑ رہا ہے، بلکہ نمازی باہر نکل کے دمبے کا احترام کرتے ہیں؟ اور شیعہ سنی، یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں. اسماعیل والا مہینہ ہمیں یاد رہا، حسین والے مہینے میں ہم تنہا کیوں ہے؟ یہ بتاؤ، ہم نے کلمہ ابراہیم کا پڑھا ہے یا مصطفیٰ کا پڑھا ہے؟ بھائی جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے یہ اس کے بیٹے کا مہینہ ہے. ادھر محرم کا چاند طلوع ہوا. آج کے نیٹ کے جو ہمارے بچے ہیں نا، نہیں کہنا جی کیا ضرورت ہے، ایک واقعہ کربلا میں ہونا تھا، ہو گیا. اب یہ اس کی جان ہی نہیں چھوڑ رہے ہیں. گلیوں میں آ جاتے ہیں، بازاروں میں آ جاتے ہیں. یکم محرم سے مجلس ہے، ماتم، جلوس، پھر بیٹیاں بہنیں بھی ساتھ. بھائی توجہ، بھائی کیا ضرورت ہے؟ واقعہ ہونا تھا، ہو گیا. اچھا جناب کیا کریں؟ آپ ہمیں مشورہ دیں. ہم تو عزادار ہیں، آئیے مشورہ دیں. ہم اتحاد چاہتے ہیں. آؤ شیعہ سنی دوستو، تاکہ قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، وضو میں رہیں، قرآن پڑھ پڑھ کے شہدائے کربلا کو ہدیہ کریں، ثواب کریں. آؤ پہلی غلط فہمی کا ازالہ کروں. میرے والد صاحب قبلہ کے جملے میرے سامنے آگے مولوی نذیر صاحب کے. وہ کہنے لگے قرآن انہیں بخشا جاتا ہے جو مرنے کے بعد قرآن نہ پڑھ سکے. بسم اللہ.
قرآن انہیں بخشا جاتا ہے بسم اللہ آخری آدمی تک جو مرنے کے بعد قرآن نہ پڑھ سکے، جو لوگ کے نیزہ پہ قرآن پڑھے وہ تیری میری تلاوتوں کا محتاج نہیں ہے، اور قرآن قاریوں کو بخشا جاتا ہے، وارثوں کو قرآن نہیں بخشا جاتا۔ آپ بسم اللہ جزاک اللہ۔ اچھا اور کمال یہ ہے کہ اللہ نے ذی الحج کے مہینے میں تمام حاجیوں کو اپنے گھر میں بلا کے وہ سارے اعتراض جو سلطان کربلا کی عزاداری پہ ہوتے ہیں اللہ نے اس کے خود جواب دیے ہیں۔ آؤ ہم قرآن سے ایک آپ کے سامنے حج سے بات کرتے ہیں۔ اچھا بھائی جو مر جائے اس کے لیے جلوس نہ نکالا جائے، اسے قرآن بخشا جائے۔ میں چلا گیا حج کرنے، میں وہاں جب پہنچا انہوں نے کہا مولوی صاحب یہ بتائیے صفا اور مروہ کے درمیان آپ نے دوڑ لگائی ہے؟ میں نے کہا جی کیا کرنا، میں یہاں بیٹھ کے اسماعیل کو قرآن بخشتا ہوں، ابراہیم کو قرآن پڑھ پڑھ کے بخشتا ہوں۔ آواز پروردگار آئی اگر یہاں نہ دوڑا پھر یہاں سے دوڑ جا۔ یا اللہ کیوں دوڑ لگواتا ہے؟ واقعہ تھا، ہو گیا، اب ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے۔ آواز آئے گی اگر میں یہاں دوڑ نہ لگواؤں تو 4-5 سال میں دنیا بھول جائے گی یہاں ہوا کیا تھا۔ اور شیعہ سنی دوستو ہم بھی ماتم کرتے ہوئے اگر گلیوں میں نہ آئے دنیا بھول جائے حسین کون تھا، یزید کون۔ بسم اللہ بھائی آپ کے کیا کہنا؟ اچھا بھائی آخری بات بسم اللہ جی آپ کے کیا کہنا؟ بسم اللہ کیونکہ بازار کی مجلس ہے نا، ہمارا فرض ہے۔ یہ سامنے غازی عباس سالم ہے آپ کے سامنے، یہ دیکھ پھر ایک میرے بھائی اعتراض کرتے ہیں اپنے گھر کا کپڑا خود ہی رنگ لگا لیتے ہیں، بازار سے بانس لے کے آ جاتے ہیں، اس پہ کپڑا چڑھا کے پھر کہتے ہیں اس کو چومو۔ کہتے بھئی یہ کہاں کی عقل کی بات ہے، کپڑا بھی گھر کا، بانس بسم اللہ جو بھی رو رہے ہو، بانس تمہیں کیا پتا اس علم کا سیدہ نے احترام کتنا کیا ہے۔ میں مصائب میں پڑھوں گا، 2 منٹ رہ گئے میرے آخری تمہیدی گفتگو کے، چونکہ گرمی بڑی ہے میں زیادہ دیر آپ کو بٹھانا نہیں چاہتا۔ ویسے بھی مجھے یقین ہے آن کی اماں پہنچ چکی ہے حسین کا پرسہ لینے کے لیے آپ کے دارہ میں علی کی زخمی بیٹیوں کو زیادہ دیر نہیں بٹھانا چاہتا۔ بس توجہ ہو گئی، آخری جملے سنو۔ علم تمہارے گھر کا، کپڑا آپ کا اپنا، رنگ اب کیا روحانیت ہے، آج نہیں روئیں گے تو کب روئیں گے، رنگ خود لگاتے ہو پھر کہتے ہو چومتے ہو۔ آؤ بھائی پھر حج سے اللہ نے جواب دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کو چومتے ہیں۔ آپ گئے حج کرنے، حج پہ رش بڑھ گیا، آپ نے چومنا تھا ایک پتھر، ہم یہاں علم چومتے ہیں وہاں پتھر چومتے ہیں۔ اب رش بڑھ گیا، توجہ بات بھی دوستو، جو ہی رش بڑھا آپ نے کہا مولوی صاحب اس پتھر پہ چومنا تھا، مجبوری ہے میں آگے نہیں جا سکتا۔ جو دوست کہتے ہیں کہ بھائی محبت کی باتیں ہیں، جو دوست کہتے ہیں اپنا ہی ہاتھ ہے، اپنے ہی کپڑے ہیں، اپنا ہی رنگ ہے، مولوی کہے گا اچھا کوئی بات نہیں، اگر تو حج اس کو نہیں چوم سکتا یہاں سامنے کھڑے ہو کے احرام سے دایاں ہاتھ نکال، اسے حجر اسود کے سامنے لے جا، پھر اسی ہاتھ کو حجر سمجھ کے چومنا شروع کر دے، اللہ وہی ثواب دے گا۔ سرکار ایسا کیوں ہوا؟ کہ جب تم نے ہاتھ چوما تمہارے ذہن میں تصور حجر اسود کا تھا۔ آؤ شیعہ سنی دوستوں جب ہم تازیہ چومتے ہیں تصور روزہ شبیل کا ہوتا ہے۔ کوئی کیا تکلیف ہوگا، آج بھی کچھ نہیں کتابتوں کا۔ بسم اللہ آج تو رونے کا دن ہے، جو آزادیاں آئی ہوئی ہے، ہر چہرے پہ حسین کی پاک اماں کی نظر ہے، بی بی دیکھ رہی ہے، چھتوں والوں کو بھی دیکھ رہی ہے، یا حسین کرنے والوں کو بھی دیکھ رہی ہے۔ آج 4 سالہ بطول بتاتی ہے اماں یہ عزادار ہے، اماں دیکھ یہ تماشا ہی نہیں ہے، اماں ان کے ہاتھوں میں پتھر نہیں ہے، اماں یہ یا حسین کر کے روتے ہیں۔ پھر اچانک بھی پوچھتی ہے اماں انہوں نے مجھے تماشے لگتے دیکھے تو نہیں، اکبر کو برچھی لگتے دیکھا تو نہیں، اماں یہ ہمارے کیا لگتے ہیں؟ بی بی کہتی ہے جیسے ہمارے یہ لگتے ہیں ایسا ہمارا کوئی نہیں لگتا۔ آؤ آج کا دن ہمارا صاحب
کہ आउन की अम्मा के हिस्से के 2 जुमले पढ़ी थी। ऐ न शरीकतुल हुसैन, ऐ इसी वक्त में जब बार बार और मोहम्मद माँ के ख़ीबों में जाते थे और बीबी कहती थी तुम फिदिया हो, मैंने तुम्हें अकबर पे कुर्बान कर दिया है, अब मेरे ख़ैबों में ना आना। क्या ज़ाकिर थे पुराने, क्या मुसल्लों पर बैठ के पद लग गए। कहते आकाज़ादी कहती है आज विच बाजार सकीफे दे, पहले भेड़ दा माल अजमाचा और तेरी नस्ल दे शामी दुश्मन हिंद ताई अपना पुत्र बचा जा। शादी वालों कहती है मकरूज हर साल 18 दी, पहले भेड़ दा कर्ज चुका चा, ए पुत्र मेरे मेरे चंद वीरन अकबर दे इवज को हाचा। अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह। ए पुत्र मेरे मेरे चंद वीरन अकबर दे इवज को हाचा। आज शाम गरीबा अली की बेटी ने भी कहती आज विच बाजार सकीफे दे, पहले भेड़ दा माल अजमाचा तेरी नस्ल दे शामी दुश्मन हिंद ताई अपना पुत्र बचाचा। और मकरूद हर साल 18वें दी, हाय तेरे कर्जों पे कुर्बान अली की बेटी, पहले भेड़ दा कर्ज चुकाचा ये पुत्र मैंने मैंने चंद वीरन अकबर दे इवज को हाचा। अल्लाह क्या कहें। सलाम है आपको। ये ईरान में एक जाकिर को सुबह सुबह मजलिस जैसे हम निकले, बताओ बीवी के बेटों का मकाम क्या है। बस शायद आखिरी जुमले हो, गिरिया मुकम्मल की बात मुकम्मल। डॉक्टर साहब जाकिर घर से निकला, रास्ते में छोटे छोटे बच्चों ने ईरान में खैमे लगाए थे तैयार। उन्हें कहा जाकिर साहब हम बड़े गरीब से बच्चे हैं, हमारे पास देने के लिए पैसे भी नहीं है, न्याज भी नहीं है, लेकिन इतना है कि वो जो शाम गई है, जो 72 की पुरसादार है, जिसको किसी ने पुरसा नहीं दिया, आज उसके बेटों का पुरसा रखा है। जाकिर साहब हमारी मजलिस पढ़ दे। जाकिर ने कहा बेटा मैं वापसी पे पढ़ूंगा। शाम को मेरे भाई जाकिर घर आया, जाकिर भूल गया, बच्चे गली में खैमा सजा के बैठे रहे। जाकिर घर आके लेटा है, अभी जाकिर घर में लेटा ही था, जाकिर कहता मैंने देखा कोई 57 साल का बूढ़ा है जो मेरे शेर से कहता हाय मेरी ज़ैनब, हाय तेरे बच्चों का उजड़ जाना, ओ हाय मेरी शाम की मुसाफिरा, ओ हाय रस्सियां लेने वाली बीबी, ओ हाय पत्थरों में चलने वाली। जाकिर जल्दी से उठा, कहता बिस्मिल्लाह आप कौन है। और वो कहते ये बता पहले बच्चों से कोई वादा किया था। कहता मौला आप कौन है। और वो कहता मैं तेरा इमाम हुसैन हूँ और मेरी बहन के बेटों का पुरसा। और गली में बच्चे बैठे, करो मातम, गली में बच्चे बैठे हुए हैं। ये जाकर जल्दी से गया, कहता मुझे माफ करना मौला। इस जाकिर ने जाके बीबी ज़ैनब के बेटों की शहादत पड़ी, बड़ा गिरिया हुआ बोला भाई। गिरिये के बाद बच्चों ने कहा जाकिर साहब देने के लिए कुछ नहीं, ये कावा न्याज है, इसको न्याज समझ के कबूल करे। मेरी बेटियों मेरा जुमला समझना। अच्छा जाकिर ये समझा कि छोटे बच्चे हैं, पता नहीं तहारत को जानते हैं कि नहीं, अल्लाह जाने इनके हाथ साफ थे कि नहीं, अल्लाह जाने न्याज का बड़ा एहतराम किया करो खुदा के लिए, अल्लाह जाने कैसे न्याज बनाई है। जाकिर ने वो कावे वाला प्याला लिया, खैमों के पीछे जाके बच्चों से आंख चुरा के जाकिर ने वो प्याला जमीन पे फेंक दिया। वापिस आया, बच्चों ने पूछा न्याज ठीक थी। कहता जी बिल्कुल बड़ी बददार थी, मैं जाऊं घर का। जाइए। जाकिर घर जाके दोबारा लेटा। जाकिर ने देखा अभी जाग रहा था, जाकिर के सहन में एक काले बुरके वाली बीबी जो ऊंचा ऊंचा रो के कह रही थी और तूने मेरे आज जख्म दुखाए हैं और मैं मोहम्मद की जख्मी बेटी हूँ। कहा बीबी क्या हुआ। कहा ये बता तूने न्याज क्यों नहीं ली। कहता मैंने कहा बीबी बच्चे हैं, अल्लाह जाने कैसी बनाई होगी। रो के कहती है तुझे किसने कहा न्याज बच्चों ने बनाई है, न्याज तो मैं बनाती रही हूँ। और जहाँ न्याज होती है या मेरी शाम वाली बेटी या अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बीबी कहती है मेरी शाम वाली बेटी बनाती है या मैं बनाती हूँ। आखिरी जुमलों में मैं आ गया। खड़े थे माँ के खैमने के सामने। और यार 2 हाथ हदिया करो हुसैन की बहन को। 4 महीने 12 दिन के बाद
یہ بچے ملے ہیں ماں کو، تھوڑے ماں کی جانب اما اما کر کے، میں صدقہ نہیں کہتا ان کو، میری بساط ہی نہیں ہے، میں ہمیشہ ان کو فدیہ پڑھتا ہوں، جیسے علی نبی کے بستر پہ فدیہ بن کے سوئے تھے، بی بی زینب کے بچوں کو بار بار صدقہ نہ کہا کرو خدا کے لیے، جعفر طیار کے پوتے ہیں اور عبداللہ کے بیٹے ہیں، بی بی نے بھائی میں فقط بیٹے نہیں دیے، نسل قربان کی ہے۔ آج شام غریبہ کے بعد کل 11 محرم ہوگا، میں نے جس سید سے پوچھا شاہ جی آپ کون ہیں، کوئی کہتا ہے میں تقوی ہوں، کوئی سید کہتے ہیں میں نقوی ہوں، کوئی کہتا ہے میں جعفری ہوں، کوئی کہتا ہے حسنی ہوں، کوئی کہتا ہے حسینی ہوں، مجھے آج تک ایک سید ایسا نہیں ملا جو کہے میں زینب کا بیٹا ہوں۔ ایسے نسل قربان کی بھائی بیان کی ابا نے، آج تک زینبی سید کہیں نظر نہیں آتا۔ بسم اللہ ماں کے خیمے کے سامنے یہ دونوں شہزادے کھڑے تھے، میرے مولا حسین نے دیکھا کہ یہاں کھڑے ہو، آقا اماں ہمیں اندر نہیں بلاتی، کہا کیوں نہیں بلاتی، کہتے جب رات کو بھی آئے تھے کہتی تھی چلے جاؤ میں ابھی اکبر کو تیار کر رہی ہوں اور تم میرے اکبر کا فدیہ ہو۔ حسین نے بچوں کا بازو پکڑا، بھئی آخری جملہ پہ آ گیا، بہن کے خیمے میں آیا، کہتا ہے بیٹے سمجھ کے نہ صحیح، شہید سمجھ کے پیار کر لے، اور بی بی شہید سمجھ کے بیٹوں کو پیار کر۔ میری بی بی کہتی ہے اللہ کے حوالے، پہلی بار ڈاکٹر صاحب کربلا میں حسین جیسے صابر نے جب ماں سے سنا اللہ کے حوالے، میرے مولا نے یوں دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھے، کہتے ہیں السلام علیکہ یا جبل الصبر، اے صبر کے پہاڑ تجھ پہ میرا سلام۔ بالکل آخری جملہ، صبر کے پہاڑ تجھ پہ سلام۔ بی بی کہتی ہے چلے جاؤ میدان میں تمہیں پیار کروں گی لیکن میری ایک شرط، 3 شرطیں ہیں۔ اماں بتائیے، بی بی کہتی ہے پہلی شرط یہ ہے جب میدان میں جاؤ پانی کو دیکھنا بھی نہیں ہے، دوسری شرط یہ ہے اور میرا بھائی صبح کے لاشیں اٹھا کے اور بطول کا بیٹا تھک گیا ہے اکبر کی جاگیر کے باہر جا کے گرنا۔ آن نے کہا اماں آخری شرط بتا، بی بی کہتی ہے جب گرنے لگو حسین کو ایسا سلام کرنا جب تک ماموں نہ پہنچے تب تک ساتھ وہی رکھنا۔ آگے میدان میں حسین در خیمہ پر، بی بی مسلح پہ، حسین کہتی ہے بسم اللہ تیرے بیٹے جعفر تیار لگ رہے ہیں، بی بی کہتی ہے ماشاءاللہ، اور بسم اللہ تیرے بیٹے حیدر کرار لگ رہے ہیں، بی بی کہتی ہے بسم اللہ تیرے بیٹے حسن حسین لگ رہے ہیں، بی بی کہتی ہے بسم اللہ تیرا بیٹے علمدار لگ رہے ہیں، بی بی کہتی ہے بسم اللہ اچانک حسین تڑپا، بی بی کہتی ہے کہاں جا رہے ہو، کہتی ہے تیرا محمد گر گیا ہے، کہتی ہے جہاں گر گیا وہی سو جائے گا، اور جتنی دیر وہاں جانا ہے اور میرے سامنے باعث تیرے چہرے کی تلاوت کروں۔ ادھر سرکار آن تھے بسم اللہ کیا حال میری بہنوں کا ہے، میرے بیٹوں کا ہے۔ اب آن گرنے لگا، آن نے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، کہتا میں خالی دادی کے لوٹنے والے کا پوتا ہوں، کوئی ایسی ترکیب بنا میرا ہاتھ یہاں رہ جائے، اور میرے مولا عسکر کے تیر کو رونے والوں آن کا ادھر ہاتھ تھا، کہتا ماموں میرا سلام، ایک بے حیا نے تیر چلایا، تیر میرے مولا آن کے ہاتھ سے گزر کے سر سے گزر گیا۔ 1400 سال ہو گئے، زینب کا بیٹا قبر میں تیر کے ساتھ ہے، میدان قیامت جب میرا مولا آن آئے گا کہے گا ماموں مجھ پہ راضی ہے، ماموں میں زینب کا بیٹا ہوں۔ حسین کہے گا میں راضی، میری اماں راضی اور میرا بابا راضی۔ ماتم حسین، ماتم شاہ شہید۔